مسیح یسوع کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور بلڈ آف جیزس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو آپ تک لے کر ہم آئیں۔ تو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بلڈ آف جیزس ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پر کمنٹس کریں، اور جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو جو ہماری ویڈیو جب آئے گی تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔ تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اس کے ساتھ آج ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں جناب پادری سرفراز صاحب سے۔ جی پادری صاحب، ہم آپ کو پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی خداوند آپ سے ساتھ ہو۔ اچھا بھائی صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ انوائٹ کیا، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو ہم مدعو کرتے ہیں تو آپ وقت نکال کر ضرور ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ اچھا، ایک جو بڑا کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے تو اس کو لے کر ہم اس کیونکہ دور میں ہیں تو ہر ادوار میں جو تبلیغی طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دور کے حساب سے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بیج کے بارے میں۔ بیج کا بہت زیادہ بائبل کے اندر ذکر پایا جاتا ہے، اور بیج کے اوپر بڑی تماثیل بھی ہیں اور بڑی باتیں بیج کو لے کر ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس بیج کی حقیقت کو جانیں گے خدا کے کلام میں سے۔ جی تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بیج کیا ہے؟ مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھے پھر سے پادری صاحب مدعو کر لیتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اسی بہانے میری آپ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو بیج جو ہے، اگر ہم بائبل کے ریفرنس کو پہلے کوٹ کر لیں تو میرے خیال میں سیدھا جواب نکل آئے گا۔ آئیے میرے ساتھ اگر دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اس کے اندر لکھا ہے کہ بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ بیج خدا کا کلام ہے۔ اچھا جی، بڑی خوبصورت بات۔ بیج کیا ہے جی؟ خدا کا کلام۔ جی، کیونکہ پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے اچھا اگر یہ خدا کا کلام ہے جی تو اب یہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب ہم خدا کے کلام کی روح سے اس کو دیکھنا شروع کریں گے۔ جی اچھا، تو اس کی جو شبیہ ہے وہ کون سی ہے؟ اس کی جو تشبیہ دی جاتی ہے؟ جی، بیج کو جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اچھا بھائی اس صاحب، کے لیے بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ اچھا، اگر یہ آسمان کی بادشاہت کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بیج جو ہے وہ بیج بادشاہت میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے؟ وہ ذرا اس کا فارمولہ بھی بتائیں تھوڑا سا۔ جی ضرور۔ ایک بیج جو ہوتا ہے اس کے اندر پوری کی پوری اس درخت کی جو ہے اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اس کے اندر پھل کون سا لگا ہوگا، اس کے اندر شاخیں کتنی ہوں گی، وہ کتنا موٹا ہوگا، کتنا باریک ہوگا، یعنی میں کہتا ہوں اس کی پوری جسامت جو ہے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے تو پھر دیکھیں وہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہے۔ اور خداوند کی بادشاہت جو ہے وہ اسی کی مانند رکھی گئی ہے کہ جب ہم اس بیج پر، کلام پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ہمارا قد بھی بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں اور آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو بھائی صاحب یہاں پر ایک بڑا جو ہے نا وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بیج بونا چاہیے۔ اکثر کلیسیا کو کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ بیج بوئیں، آپ بیج بوئیں، تو بیج پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ تو لوگ پیسے نکالتے ہیں اور جناب وہ ہدیہ سے ڈالتے ہیں، جی ہم نے بہت زیادہ بیج بویا، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ بیج بوتا ہوں تاکہ میں زیادہ کاٹوں گا۔ اچھا، جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز
جس چیز کا بیج بویا جاتا ہے جی وہی اگتا ہے. جی تو لوگ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں مسیحی لوگ ہیں جی جی وہ پیسے کا بیج بوتے ہیں. تو پیسوں کے درخت کہاں پر اگ رہے ہیں؟ وہ نوٹوں کے یا وہ سکوں کے، وہ کہاں پر درخت ہیں؟ کیونکہ وہ بیج بویا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم پاسبانوں کی نہیں ہیں. اور دیکھیں جب باری آتی ہے ہدیے کی تو ہم زور و شور سے اس پر تبلیغ کرتے ہیں بیج بوئیں. اب آپ کا ٹائم ہے، بیج بوئیں بیج بوئیں، ہے نا. تو بندہ ویسے بھی آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے بھی کچھ بیج بویا ہے کہ نہیں. دیکھیے بیج جو ہے وہ کلام ہے اور ہمیں کلام ہی بونا ہے. اگر اس کا حوالہ ایک میں دوں، اگر آپ کہیں تو لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت ہے، 6:38 ورس جو ہے وہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا، یہ یہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہے جی کہ ایک تو ہم نے بیج بونا ہے، جی بونا ہے، وہاں پر بات کی ہے جی بیج بو، جی ٹھیک ہے. تو پھر سارے وہ پیسے نکالتے ہیں لوگ جی بیج بوتے ہیں سبھی. جی اچھا، اس کے ساتھ اب آپ نے یہ بھی ورس کوڈ کی تو دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. یہ بھی ہدیے کے ٹائم پہ اکثر یہ جی بات کی جی جاتی سب ہے. کی فیوریٹ تو ہے، میری بھی بڑی فیوریٹ ہے. اچھا بھائی صاحب، آج یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہونے والی ہے اور آپ بھی اس کو بہت انجوائے کریں گے. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اکثر یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے جی تو اس کا پورا حصہ نہیں پڑھا جاتا، بالکل شارٹ سی پڑھی جاتی جی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، تو آج ہم اس پر، کیونکہ کلام خدا جو ہے جی یہ ہماری رہنمائی کے لیے، جی بالکل ایسے ہی. تو آج ہم کلام خدا میں سے یہ پوری آیت پڑھیں گے. اور بھائی صاحب آپ اس کو پوری طریقے سے ضرور بیان کیجئے گا تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. ایسا میں اس کو کوٹ کروں گا اس آیت کو کہ آپ نے کہا کہ اس کو ہم غور سے تو پڑھتے نہیں ہیں، تو واقعی اس کو ہم نے کبھی بھی غور سے نہیں پڑھا اور اس کا ہم پہلا حصہ ہی صرف کوٹ کرتے ہیں. اور پاسبانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بھی شاید ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو بڑی فیوریٹ ہے ہم پاسبانوں کے لیے. جی اور لکھا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے. یہ کہا کس سے گیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ کہا کس سے گیا ہے اور ہم کس سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو انگلش بائبل کے اندر، کنگ جیمز ورژن کے اندر اس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو بالکل کلیئر ہر چیز ملے گی. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ آدمی کیا کرنا ہے کہ خادم نے دینا ہے. اور پھر کیا ہوگا جب ہم دیں گے، کلیسیا میں بیج بوئیں گے، کلام کا بیج بوئیں گے تو کلیسیا کیا کرے گی؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ پیمانہ داب داب کر، بھر بھر کر، لبریز کر کے وہ ہمارے پلے میں ڈالیں گے. اور یہ پاسبانوں کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں بیج بونا ہے، کلام بونا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود ہی جب ہم کچھ ان کو دیں گے تو وہ خود ہی لکھا ہے وہ لبریز کر کے آپ کے پلے میں ڈالیں گے، لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. تو بڑی خوبصورت بات ہی یہ بات جو ہے یہ کلیسیا کے لیے نہیں، یہ خدا کے خادموں کے لیے ہے. یہ خدا کے خادموں کو کہا گیا ہے کہ تم دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. تو ہم کلیسیا کو کہتے رہتے ہیں دیا کریں دیا کریں دیا کریں. ایکچولی یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں پھر ایک پاسبان ہوتے ہوئے ہمیں کیا دینا ہے بھائی؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دیا یقین ہم دیں گے لوگوں کو؟ ہم تو لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی، عموماً ایسے ہی ہوتا تو پھر ظاہر خادم کے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ کلام خدا ہے، اور ہمیں کلام خدا ہی بونا ہے، یہی بیج بونا ہے اور یسوع کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جب سب سے اچھی چیز روح پاک جو ہے وہ لوگوں میں جائے گا، ان کی زندگی میں کام کرے گا، تو پھر لوگ خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کو دیں گے، پیمانہ بھر کے، لبریز کر کے، داب داب کر دیں گے. لیکن پہلے ہمیں کیا دینا ہے؟ یسوع کو دینا ہے.
اچھا بھائی صاحب، یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہ جب ہم خدا کا کلام یعنی یہی بیج ہے اور یہی دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا، جب ہم یہ دیں گے تو خدا اور ہم پر بھید کھولے گا، ہمیں اور خدا داب داب کر یعنی کہ اتنا زیادہ ہم کلام سے بھر جائیں گے، خدا کے روح سے بھر جائیں گے کہ پھر ہر چیز جو ہے وہ بہت بڑھیا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب ہم خود دیں گے تو پھر جو ہمارے پیچھے چل رہے ہیں یا جن کو ہم سکھا رہے ہیں پھر وہ بھی ویسا ہی کریں گے جیسا ہم کریں گے۔ ایکچولی بھائی صاحب یہاں پر ہم کیونکہ دینے کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں اور کلیسیا کو بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمارا ایک کیا لے کہ مشن بن گیا ہے کہ ہم نے بس لوگوں سے لینا ہی ہے، جیسے دے یکی ہے، ہدیہ جات ہیں، یہی ان پر ہی ہماری بات ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا دے یکی ہے یا نہیں ہے، تو میں یہاں پر شارٹ کٹ سے ہی بات بتاؤں گا۔ دے یکی پہ ہم اس کے بعد ایپیسوڈ کریں گے، اس کو بڑا آپ بھی ضرور انجوائے کریں گے، اس کو تفصیلی ہم بیان کریں گے کہ دے یکی در اصل ہے کیا۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہے کہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی جب سنڈے کی عبادت کرواتے ہیں تو اس میں ہدیے کا گیت ہی نہیں ہم بلواتے، کیونکہ اس پر ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے ہم نے، کیونکہ یہ سیکھا ہوا ہے خدا کے کلام سے کہ دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا، ہم دے رہے ہیں اور ہمیں خدا ہم لوگوں میں یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم پیسہ دیں گے تو خدا ہمیں برکتیں دے گا، جی ٹھیک ہے نا۔ اور جب ہم خدا کا کلام لوگوں کو دیں گے تو یہی ہمارے اندر ٹرانسفر ہوگا، اور جب خدا کا کلام ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود ہی جو ہے نا وہ طاقتور ہوں گے۔ اور جو بادشاہی کی آپ بات کر رہے تھے کہ بیج جو ہے بادشاہی کی مثل یا اس کو مثال بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مثال ہے بادشاہی کی۔ اچھا بادشاہی جو ہے یہاں پر بات بڑی مزے کی ہے، آپ لوگ شاید جو پڑھے لکھے خدا کے خدام ہیں وہ سبھی جانتے ہیں، اور بعض ہمارے بیٹے بیٹیاں جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے، جن کو پتہ ہے ان کی دہرائی اور جن کو نہیں علم ان کی سکھلائی ہو جائے گی۔ اچھا تو کیونکہ ہمیں باغ عدن سے نکالا گیا آدم کو، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک ہی باغ ہے، ہمیں اسی باغ کے اندر جانا ہے یا کوئی اور بھی باغ ہے جس کے اندر ہم جا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب دیکھیں بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ دو باغوں کا ذکر ہے، گو ہم ایک ہی اس کو کہتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ دو باغ ہیں، باغ عدن ہے اور باغ خدا ہے۔ باغ عدن کا پیدائش کے اندر ذکر ہے اور باغ خدا کا ذکر حزقیل کی کتاب کے اندر آتا ہے، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتے۔ بالفرض میں جیسے کہوں گا کہ ہم پرانے عہد کو کہتے ہیں یہ عکس ہے، ایک اوپر کا نمونہ ہے، اصل چیز کہیں اور ہے، یہاں پر نقل ہے، فار ایگزامپل یہ سیمپل بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی باغ خدا جو ہے وہ کہیں اور ہے اور اس کا سیمپل کہہ لیں، لیکن یہ دونوں باغ ہی ڈفرینٹ ہیں۔ یہ باغ عدن جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کے درخت جو ہیں، سبزیاں جو ہیں، پودے جو ہیں وہ لگائے گئے اور آدم کو اس کے اندر رکھا گیا۔ لیکن جو باغ خدا ہے اس کے اندر حزقیل کو اگر ہم حزقیل کی کتاب کا 28واں باب اگر غور سے پڑھیں تو وہاں پر لوسیفر کو جو ہے وہ باغ خدا میں رکھا گیا تھا، اور وہ لکھا ہے کہ وہ آگ کے بیچ میں چلا کرتا تھا اور اس میں آگ بھری ہوئی تھی۔ اچھا وہ ابلیس کے اندر بھی آگ بھری ہوئی تھی، اور کیونکہ آگ سے وہ بھرا ہوا تھا، اور یہاں پر جو باغ عدن جہاں پر آدم کو رکھا گیا ہے وہاں پر تو وہ پھل فروٹ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اگر وہ یہی باغ ہوتا تو پھر تو وہ جل بھی سکتا تھا۔ کیوں نہیں، آج آپ ایک چھوٹی سی دیا سلائی پھینکیں، چنگاری پھینکیں تو پورے جنگل جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر جو باغ خدا ہے اس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر پتھروں کا ذکر ہے، آتشی پتھروں کے درمیان میں لوسیفر جو ہے وہ چلا کرتا تھا، رہا کرتا تھا، تو اس کا اور اس باغ کا میل نہیں ہو سکتا۔ آدم کو اس میں رکھا گیا لیکن لوسیفر کو اس میں رکھا گیا، اور جب لوسیفر کو وہاں سے پھینکا گیا، نکالا گیا، تو اس میں سے وہاں پر لکھا ہے اس میں سے آگ نکال لی گئی۔
یعنی وہ آگ سے بھرا اچھا، ایک ہوا اور تھا۔ بھی بڑی مزے کی بات ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے تھا، جو اس کے اندر کوالٹیز تھی، ان سب کے ساتھ وہ نیچے آیا ہے، لیکن اس حوالہ کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو یعنی کہ اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکالی گئی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تو صاف لکھا ہے تو کہ اس میں سے آگ نکالی گئی۔ چلیں اس کو ہم تھوڑا سا ایک دفعہ پڑھ دیجئے گا تاکہ رہنمائی ہو جائے، کیونکہ جب کلام مقدس کی آیات مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ہماری بہتر طور پر رہنمائی کرتی ہے، بالکل، اور اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، اور آپ سب کے پاس بائبل مقدس ہے، تو جو بھی حوالہ جات آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ ضرور اس کو نکال کے پڑھا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ حزقیل کی کتاب ہے، اس کا 28واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو، اس کے آخری حصے کو میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، یعنی آگ والے پتھروں کے درمیان میں، جن میں سے آگ نکلتی تھی، جن کے اندر آگ جیسی تاثیر تھی، جن کے اندر آگ تھی، تو ان میں رہا کرتا تھا، کیونکہ اس کے اندر نگینہ سازی ان پتھروں سے ہی کی گئی تھی۔ اور پتھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اثرات ضرور ہیں، اس پر پھر کبھی بات ہم ضرور کریں گے، لیکن کیا لکھا ہے اس کی 18ویں آیت کے آخری حصے میں؟ لکھا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکال لوں گا جو تجھے بھسم کرے گی۔ بڑی خوبصورت بات کہ وہ نکال لوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، یعنی کہ اب اسی آگ سے یہ جلایا جائے گا، آگ کی جھیل میں جو اس کو پھینکا جائے گا، یہ اسی کا یہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہی نکال کے اسی سے اب اس کو، کیونکہ ناراستی اس کے اندر آ گئی ہے نا، تو اس لیے اب اس کو پھر اسی آگ سے جلایا بھی جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آج بھی کیونکہ مسیح یسوع جب آئے تھے تو اس دنیا میں، تو یوحنا اسباغی نے بھی یہ بات بڑی کلیئر کی تھی کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں اور وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اچھا، یہ وہی آگ ہمارے اندر پھر بھری جاتی ہے جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے یہاں پر، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 33واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ وہ گناہ گار جو سیون میں ہیں ڈر گئے۔ چلے میں 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا، اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو۔ وہ گناہ گار جو سیون میں ہیں ڈر گئے، کپ کپی نے بے دینوں کو آ دبایا، کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے؟ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے؟ اور اس کا جواب چھوٹا سا ہے، آگے بہت ساری بڑی تفسیر ہے، لیکن میں ایک آیت پڑھوں گا پھر۔ جی، آپ نے حوالہ کوڈ کر دے، اور جو بھی ہمارے سامعین ہیں وہ ضرور اس کو پڑھیں گے، اور جب آپ پورا حوالہ پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ اس مہلک آگ میں کون رہ سکتا ہے، ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان کون بچ سکتا ہے؟ لکھا ہے، وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دست بردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں موندتا ہے تاکہ زبان کاری نہ دیکھے۔ ان بہت ساری آگے اور چیزیں لکھی ہیں۔ اور بھائی صاحب، یہ کلام کے متعلق ہمیں لازم علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ہے یہ بنیاد مسیحی تعلیم کی بھی ہے، اور اس کا جو پہلا عنصر ہے وہ بھی یہ ہے کہ علم، اور اس کے بعد ہے ایمان، اور علم کا جو تاج ہے، جو سجایا جاتا ہے وہ عمل ہے۔ تو یہ اگر تینوں ہوں تو پھر ہی یہ ہماری جو بنیادی یہ چیز ہے۔ تو اب کیونکہ اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے وہ اس کو پریشانی اٹھائی، تو اب اسی آگ سے وہ جلایا بھی جائے گا، ابلیس جو ہے۔ تو اگر ہم خدا کے کلام کو جو سن رہے ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ آگ ہمارے اندر ہوگی، وہ نکالی نہیں جائے گی، اور نہ ہی ہمیں اس سے پھر جلایا جائے گا، بلکہ ہمیں باغ خدا میں بھی
جانے کا چانس مل کیونکہ سکتا لکھا ہے کہ اگر ہم راست بازی ہمارے اندر ہے تو پھر یہ آگ ہمیں بھسم نہیں کرے گی، اگر گناہ ہے تو پھر یہ ہمیں بھسم کرے تو گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب موسیٰ کے وقت جب وہ جلتی ہوئی جھاڑی کو وہ دیکھتا ہے موسیٰ، تو وہ جھاڑی جلتی رہتی ہے، لیکن وہ جیسے کہ آگ لگی ہو اگر جھاڑی کو تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ ساری جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ مسلسل آگ جل رہی ہے، لیکن وہ کسی چیز کو جلا نہیں رہی، نقصان نہیں پہنچ رہا۔ تو اسی طرح سے اب موسیٰ کے بارے میں اگر بات شروع ہو گئی، چلو اب موسیٰ کو لے کر بھی ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، اور بڑا آپ یہ انجوائے کریں گے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر لے کر گیا تھا تو سمندر کے وہاں پر 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اکثر خدا کے خدام یا جو تفسیر کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ پانی دونوں سائڈوں سے ایسے پانی کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ قوم جو ہے اس کے بیچ میں سے گزری ہے جی۔ اور یہاں پر ایک بڑی جو ہے نا، میں تھوڑا سا وہ سوچ بھی رہا تھا اس کے بارے میں کہ اگر پانی ایسے چل رہا ہے اور یہاں پر یہ راستہ بنا ہوا ہے، جی، تو جو بڑی بڑی پانی کے اندر مچھلیاں، وہیل اس طرح آتی ہیں، کیا وہ وہاں پر آگے اٹکتی تھی؟ وہ کیسے موو ہوتی تھی؟ یا وہ جمپ لگا کے آگے جا رہی تھی؟ وہ کیا سین ہو رہا تھا؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلام مقدس میں سے بیان کر دیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے مائنڈ کے اندر جو بھی سوالات چلتے ہیں ان سب کے جوابات ہمیشہ خدا کے کلام کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جی، تو کلام مقدس کو ضرور پڑھا کریں، اس میں سے آپ کو ہر سوال کا جواب ضرور ملے گا۔ اور میں پادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سوال کو کلام مقدس کی روح سے ضرور ہمیں سمجھائیں۔ جی، یقیناً ہم نے جب فلموں میں بھی دیکھا ہے تو ایسے ہی پانی ایک دم سے ہوا ہے اور دیواریں ایسے کھڑی ہو گئی۔ تو زیادہ تر ہمیں بتایا بھی یہی گیا ہے، سکھایا بھی یہی گیا ہے، وہ 2 حصے ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہو گیا وہ ہم پھر کبھی اس پر ضرور تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ وہ پھر کیسے کھڑا ہو گیا، اگر ہم کلام کو غور سے پڑھیں اور اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، چلیں یہ آیت میں نہیں کوٹ کرتا، یہ آپ ڈھونڈیں۔ میں نیکسٹ آپ کو آیت ضرور کوٹ کر دی ہے، حوالہ ضرور کوٹ کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ تجسس کریں اور ڈھونڈیں، تھوڑی سی سرچ کریں کہ جو ہے سمندر جو ہے وہ یقیناً 2 حصے ہوا، لیکن دیوار کیسے کھڑی ہو گئی؟ کیونکہ پانی کو اگر پھینکے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، پانی کھڑا ہو ہی نہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ ذات اس کو کہے تو وہ کھڑی ہو جائے گی۔ جب خدا کا حکم ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کلام کے اندر سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ لیکن کلام پر اگر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو پانی تھا وہ دیواریں جو تھی تودے کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ تودا تو برف کو نہیں کہتے؟ جی برف کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ وہ برف بن گئی تھی، یعنی جم گیا تھا، برف جم گئی تھی۔ اس کا اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھر حوالہ دے دیتا ہوں۔ جی حوالہ لازم نکالیے گا، یہ کیونکہ لوگ جو ہے جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں حوالہ ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اس کو خود بھی اسٹڈی کریں۔ تو پھر اس کو اگر یہ ہم حوالہ نہیں دیتے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسے ہی کوئی بات کر دی ہے خود سے ہی، جی تو حوالہ ضرور کروایا کریں۔ خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت پر اگر غور ہم کریں، اور اگر اس کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ انگلش ٹیکسٹ کو اگر آپ شامل کر لیں گے تو آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لکھا ہے تیرے نتنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب تودے کی طرح یعنی برف کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ تو برف ہی جمتی ہے، یعنی یہاں پر لکھا ہے وہ جم گیا۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا ایمان ہے، یقیناً ہم جب کلیسیا سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں جی ایمان ہے، وہ کھلو گیا ہوئے گا۔ باقی ہم جب یسوع نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو زمین کو بنایا، کچھ بھی بنایا، کہا اور ہو گیا۔ لیکن یہاں پر حوالہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کے نتنوں سے تیز ہوا جو ہے وہ دم جو ہے وہ نکلا ہے،
اور پانی جو ہے وہ یقیناً اس کے نتنوں کے دم سے 2 حصے ہو گیا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے تودے کی مانند کھڑا ہو گیا ہے اور برف کی مانند جم گیا ہے۔ جی بھائی صاحب، بڑی خوبصورت باتیں، اور یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بلڈ آف جیزس ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس پر کمنٹ ضرور کیا کریں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو، گاڈ بلیس پاکستان۔